الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 17 ذوالحجہ 1441 ہجری 8 اگست 2020 یوم السبت ہفتہ سیٹرڈے۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے پہلے والا آڈیو کافی طویل رہا کیونکہ اس میں نے 2 واقعات ایک ساتھ کر دیے، چاہتا تھا کچھ اور زیادہ بولوں پر طوالت دیکھ کر رک گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہاں پر اسی طریقے کا ایک اور بڑا ہی پیارا واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رومی جو تھے، روم جسے آج کہتے ہیں، رومی ان کا یہ سپر پاور تھے جیسے آج امریکہ وغیرہ ہے، اور جو طریقہ ان کا ہے وہی طریقہ ان کا تھا کہ انہیں یہ خود سے جہاں پر قابض ہو سکے قابض ہو گئے، جہاں خود سے قابض نہیں ہو رہے وہاں پر اپنے کٹ پتلی جو ہے جو ان کے اشاروں پر ناچے ایسے حکمرانوں کو قابض کر دیتے تھے، انہی میں سے ہوتے تھے، اور پھر وہ بات ان کی سنتے تھے رومیوں کی۔ انہی جیسے انہوں نے کیا ہے عراق میں، عراقی گورنر وغیرہ ہیں، ہاں بعض پرائم منسٹر وغیرہ وہ ہیں تو عراقی، لیکن حکم کس کا چل رہا ہے؟ امریکہ کا۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو افغانی لیکن بات امریکہ کی مان رہے ہیں۔ تو یہی طریقہ اس وقت بھی تھا کہ وہیں کے لوگ ہوتے تھے لیکن سنتے کس کی تھی؟ رومیوں کی۔ ایسے لوگوں کو وہ حاکم بناتے تھے، ایسے یعنی پسے پردہ پیچھے سے سمجھ لیجیے کہ حکومت رومیوں کی ہی رہتی تھی۔ تو ایسی ہی حکومت جو تھی شام میں، جسے جو سیریا جسے آج کہتے ہیں، شام میں غسانیوں کی حکومت تھی۔ غسانی جو تھے وہ رومیوں کے انڈر میں شام پر حکومت کرتے تھے، رومیوں کے احکامات مانتے تھے۔ اور یہ رومی کیا کرتے تھے؟ یہ دیکھ رہے تھے اسلام بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہ پھیلتا جا رہا ہے، تو یہ ان غسانیوں سے، شام والوں سے مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرواتے، لڑائیاں کرواتے رہتے، خود نہیں آ رہے تھے، ان کو بھیج رہے تھے، ابھارتے تھے کہ ان کو مسلمانوں کو ختم کرو کہیں اپنا ہی پتہ نہ کٹ جائے۔ لیکن ہو رہا یہ تھا کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اس سے پہلے اور بھی حضور کے دور میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں سے جنگی ہوئی، اور رومیوں کو شکست ہوئی، مسلمان جیتے، لگاتار ہارتے رہے رومی۔ یہ سارے حال دیکھ کر یعنی شامی جو تھے سیریا والے، ان لوگوں نے سمجھ لیجئے کہ اب اپنی خود مختاری کا اعلان کرنا شروع کیا کہ اب رومیوں کی نہیں سنیں گے، مسلمان ان کو مارے جا رہے ہیں۔ یعنی روم کی پکڑ جو تھی وہ ڈھیلی پڑ گئی، ہر طرف یہی حال تھا کہ پھر وہ عرب کے جتنے قبائل تھے، جتنے بادشاہ وغیرہ جو تھے ایسے جو ان کے انڈر میں تھے، کوئی روم کے انڈر میں تھا، کوئی قیصر و کسریٰ کے انڈر میں تھا، اب ان لوگوں نے حق کو پہچاننا شروع کیا اور دھیرے دھیرے بلکہ تیزی کے ساتھ پھر یہ دائرہ اسلام میں شام میں بھی یہی ہونے لگا، یہی ہوا، بہت سے قبائل مسلمان ہونے لگے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس کا جو آخری حکمران اس وقت کا تھا جبلہ بن اہم۔ جبلہ جو تھا یہ اس وقت میں رومیوں کی طرف سے تھا، رومیوں کا ساتھ دیتا تھا، اور وہاں کا سیریا کا جو تھا حاکم تھا۔ اب سارے ہی قبیلے والے مسلمان ہونے لگے تو اس نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، مسلمان ہو گیا، جبلہ بھی مسلمان ہو گیا، بادشاہ جو تھا گویا کہ شام کا، سیریا کا جو بادشاہ تھا اس ٹائم وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط وغیرہ بھی لکھے، اور پھر ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت لی کہ میں مدینہ منورہ آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے خوشی خوشی اجازت عطا فرمائی کہ مسلمان ہو گیا، بادشاہ مسلمان ہو گیا، آ جا، آئیے ہمارے ساتھ رہیے۔ آیا، حاضر خدمت ہوا، مدینہ منورہ میں رہا، کافی دن رہا۔ اب ایسے ہی دور میں مکۃ المکرمہ کی زیارت کی اس نے اجازت طلب کی، اور
ساتھ میں اس کے اور بھی لشکری وغیرہ بھی تھے، کچھ لوگ بھی تھے. مکہ المکرمہ پہنچا، اسلامی طریقے کے مطابق ساری زیارت وغیرہ کرنے کے بعد طواف وغیرہ جو طواف کر رہا تھا. یہ طواف میں آپ کو پتہ ہے کیسی بھیڑ اور ازدحام. آج تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وقت میں بھی اب بادشاہ بھی تھا، کافی لوگ بھی ساتھ میں تھے. ایک اچھی بھیڑ طواف ہو رہا ہے. دوران طواف اس نے جو احرام جو نیچے باندھتے ہیں، اس نیچے والے حصے پر طواف کے دوران پیچھے جو اس کے پیچھے ایک شخص جو چل رہے تھے، غلطی سے اس شخص کا پیر اس کے احرام جو نیچے جو لپیٹا ہوا تھا اس پر پڑ گیا. پیر لگنے سے، پیر پڑ جانے سے احرام اس کا جو نیچے والا حصہ تھا وہ کھل گیا. سارے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ برہنہ ہو گیا، کھل گیا حصہ. اب یہ بادشاہ، اتنے سارے لوگ، بادشاہ تھا، فوراً جلال میں آ گیا. اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، جس کا پیر پڑا تھا پلٹ کر اسے زوردار گھونسا مارا، ایک پنچ مار دیا ناک پر. اتنی زور سے مارا کہ اس شخص کی ناک ٹوٹ گئی، ناک سے خون بہنے لگا، ناک ٹوٹ گئی. فاروق اعظم کا دور تک پہنچ گیا. یا امیر المومنین، یہ حال ہو گیا. کس نے کیا؟ جبلہ نے کیا. ہو گئی، سمن جاری ہو گیا، بلواؤ. آیا یہ کیا ہے؟ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے سب کے سامنے بھی میری بے عزتی محسوس ہوئی، میں نے مار دیا. ٹھیک ہے، اس کو راضی کرو، اس سے بدلہ دو. ارے میں بادشاہ ہوں، میں ملک بادشاہ، یہ بدو ہے گاؤں میں رہنے والا. ہاں کیا ہوا؟ جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ دو اسے. ارے بادشاہ ہوں میں. ہاں بادشاہ گاؤں والا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلام نے سب کو برابر کر دیا. اب اسلام میں کوئی بڑا ہے تو تقوی کی بنا پر بڑا ہے، یہ باپ دادا والی بات نہیں ہے. سادات کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ. یہ فاروق اعظم نہیں، میں کہہ رہا ہوں. یہ جہاں بھی میں نے یہ کہا ہے تو یہ ضرور میں سادات کا ذکر کرتا ہوں کہ سادات کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. جو سادات ہیں، سید ہیں، وہ رشتہ تو سرکار نے خود فرمایا کہ تمام رشتے، تمام نسب جو ہے کٹ جائیں گے صرف آئے میرے نسب کے. تو وہ مقام تو بے شک، پر سادات کو بھی اس پر صرف کہ میں سید ہوں اس بنا پر پھولنا نہیں چاہیے. ان کو تو اور زیادہ اللہ سے خوف، اللہ کی محبت، رسول سے محبت اور اسلام پر اور زیادہ عمل سختی سے کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ابا جان جو جد اعلیٰ جو ہیں، جن کی نسل سے ہیں، ان کا نام ہماری وجہ سے خراب نہ ہو، اور زیادہ عمل کرنا چاہیے. تو خیر، آپ نے کہا کہ سب برابر ہیں تو میں بدلہ دینا ہوں. ارے میں بادشاہ ہوں، میں یہ سوچتا تھا کہ میں جب تک کہ رومیوں کے ساتھ ہوں، میری جو عزت ہے، جب مسلمان ہو جاؤں گا تو میری عزت اور بڑھ جائے گی، اور زیادہ معزز بن جاؤں گا. تو یہاں تو الٹا ہو رہا ہے. مجھے ایک بدو کو، ایک گاؤں والے کو، مجھے بادشاہ کو، یعنی اس کو راضی کرنا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا. آپ نے کہا بھائی دیکھ، یہ ہے اسلامی طریقہ، اگر اس پر عمل کرتے ہو تو بتاؤ، اگر نہیں کیا تو میں بدلہ لے کر دوں گا، اسے میں راضی کروں گا. ارے ہاں، جو وہ بولے گا، تو نے ناک توڑی ہے، ناک کے بدلے میں ناک ٹوٹی جائے گی تیری. جیسا رہے گا وہ بدلہ، اسلامی طریقے سے تجھے بدلہ دینا ہے. ارے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہی طریقہ ہے. اس سے اچھا تو میں یہودی یا انگریز نصرانی بن جاؤں. اسلام لانے سے اچھا تو پھر میں نصرانی بن جاتا ہوں، وہاں عزت تو ملے گی. اگر تو اب اگر تو نصرانی بنے گا، کرسچن بنے گا، تب میں تیری گردن کاٹ دوں گا. اسلام کی یہ سزا ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے، اس کی گردن مار دو، اسے مار ڈالو. مرتد کی معافی نہیں. ارے ہاں یہی، اس کو راضی کرو یا پھر جو سزا ہم دیں گے وہ سزا قبول کرو. اور اگر یہ سوچتے ہو کہ نصرانی بن جائے تو میں مار دوں گا. تو اب یہ تو پکا گیا. بادشاہ تھا نا،
اچھا ایسی بات ہے تو مجھے کچھ موقع دیجیے، میں تھوڑا سوچوں، سوچ کر جواب دیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، صبح جواب دے دینا، رات تمہارے پاس ہے۔ رات ہوئی، اندھیرے میں جتنے لشکری تھے، جو کچھ بھی اس کے ان کے ساتھ تھے، سب کو لے کر چلو نکلو یہاں سے، یہاں اپنا کام نہیں ہے۔ مرتد ہو گیا، نکل گیا، اپنے شام میں بھی نہیں پہنچا، وہاں بھی اسلامی حکومت آ چکی تھی، شام میں بھی نہیں پہنچا، سیدھا حقیقت میں رومیوں کے پاس چلا گیا، اسلام سے مرتد ہوا، کرسچن بنا، نصرانی بنا، اور اسی پر اس کی موت ہوئی۔ حالانکہ اس نے اشعار بھی لکھے ہیں افسوس والے کہ کاش میں وہ تھپڑ کا بدلہ دے دیتا، کاش میں وہ سزا قبول کر لیتا تو میں آج مسلمان ہوتا، نصرانی نہ ہوتا۔ اس کے اشعار بھی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمات میں فیصلے کرنے میں کسی کو بھی ذرا سی بھی رعایت نہیں دی ہے۔ بادشاہ چل کر آیا ہے، مسلمان ہو گیا، پر غلطی ہو گئی، بادشاہ کو بھی وہی سزا ملے گی جو ایک گاؤں والے کو ملتی ہے۔ سب اسلامی نقطۂ نظر سے سارے کے سارے برابر ہیں۔ اب اس کی قسمت میں بدبختی لکھی ہوئی تھی کہ مسلمان ہو کر واپس کرسچن بن گیا۔ اب یہ پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ کتنی سختی اور کیسا عمل رہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، آپ کی خلافت میں، کہ آپ ایسا عدل، ایسا نظام فرماتے تھے، ایسے فیصلے فرماتے تھے کہ کوئی کسی کی مجال نہیں تھی کہ آگے بڑھ سکے۔ اور اسی عدل کی بنا پر ایک واقعہ ملتا ہے، میں نے پڑھا ہوا، ابھی پیج نمبر وغیرہ یاد نہیں، پر پڑھا ہے میں نے انہی کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں زلزلہ ہے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، زمین پر عصا مارا، جو آپ پکڑ کر زمین پر زور سے پیر مارا، عصا مارا، اے زمین اگر میں تجھ پر عدل کرتا ہوں تو تھم جا، رک جا، ہلنا بند کر دے، زلزلے سے فرما رہا ہے رک جا، اگر عدل کرتا ہوں تو رک جا۔ فوراً زلزلہ رک گیا زلزلہ، کتابوں میں ہے کہ فرمایا آپ نے، اگر میں عدل کرتا ہوں تو رک جا، تھم جا، زلزلہ تھم گیا۔ یہ آپ کا عدل ایسا عدل تھا، اور اس کی برکتیں بھی تھی، کہاں سے کہاں اسلام پہنچ گیا تھا، کیا کچھ فتح ہو گیا تھا اس دور میں، آپ کے دور میں، جتنا آپ کے دور میں فتح ہوا کسی اور دور میں اسلامی حکومت اتنی تیزی سے نہیں پھیلی۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور بڑا ہی پیارا واقعہ میں نے یہاں مختصر طور پر پیش کیا ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کو بھی آپ نے معاف نہیں فرمایا، وہی سزا تمہیں بھی ملے گی جو ایک عام مسلمان کو ملتی ہے، وہ سزا تمہیں قبول کرنا پڑے گی۔ تو یہ نظام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت جو تھی یہ ایسی تھی۔ تو اللہ عز و جل ہمیں اسلامی طریقے پہ صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں کو جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا کوئی ان کو بول کر دکھا دے، ان سعودیوں کو جو بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں، ذرا کوئی ان کے خلاف میں آواز اٹھا کر دکھا دے، اس کا کیا حال ہوتا ہے دیکھ لیجیے۔ اسلامی سزائیں تو بھول جائیے کیا ہے، اب تو اسلام کو مٹانے والی باتیں وہاں پر شروع ہو چکی ہیں۔ جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا وہ چیزیں وہاں ہو رہی ہیں، کیا کچھ سب ہو رہا ہے، تھیٹرز کھل گئے اور نائٹ کلبز، پاپ سنگنگ وغیرہ کے پروگرام، کانسرٹس ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ابھی میں نے پچھلی خبروں میں دیکھا کہ ووگ میگزین کا جو تھا فوٹو شوٹ بھی ہوا، بڑے سپر ماڈلز جو انگریزی یہودی سپر ماڈلز تھیں، وہ مدینہ المنورہ کے کچھ ہی دوری پر جو مقام ہے وہاں پر جو ان کا طریقہ ہوتا ہے نیم برہنہ، جسے کہتے ہیں ہاف نیوڈ وغیرہ، چھوٹے کپڑے پہن کر فوٹو شوٹ ہوا، ویڈیوز وغیرہ سب وائرل ہو رہے ہیں۔ ووگ میگزین کا جو ہے فرنٹ کور جو بنا ہوا ہے وہ پورا، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو وہی کہ رومیوں کی طریقے سے گھسنا نہیں ہے، ایسے کو حاکم بنا دو جو ہماری سنے، تو بس وہی آج کا یہ سلمان جو ہے وہی کر رہا ہے، جو کچھ امریکہ، جو کچھ UN والے چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو اللہ حفاظت فرمائے ہماری مقدس مقامات کی، اور ان ظالموں کو وہاں سے نکالے، اللہ کے محبوبوں کی فرما برداروں کو اللہ حکومت عطا فرمائے، عدل فاروقی پھر سے پروردگار کاش دکھا دے، کاش پھر سے عدل انصاف ہونا شروع ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔